اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق، طلاق مرتان، 2 بار تک ہے، یعنی ایک طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، یعنی رجوع کر لے۔ ایک طلاق دی ہے حالت عدت میں رجوع کر لے، دوسری دی ہے حالت عدت میں رجوع کر لے۔ او تصریحٌ، یا چھوڑ دینا ہے، بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں تمہارے لیے کہ أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مما، اس میں سے، آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے، جو تحفے تحائف دیے ہیں وہ نہ لو، شیئن، کچھ بھی، الا مگر ان یخافا، دونوں ڈریں، اللہ یقیما، کہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ اس سے متعلق مزید معلومات یہ ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکے والے لڑکی کو بہت کچھ دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، سونا ڈالتے ہیں، اور اسی طرح لڑکے والوں کو بھی لڑکی والے کو کافی سارے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ جب نکاح ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو لڑکی کو دیا وہ لڑکی کا، جو لڑکے کو دیا وہ لڑکے کا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہے، یہ عرف یہ ہے کہ جب نکاح ٹوٹے گا تو سارا سامان واپس آ جائے گا، لڑکی والے اپنا سامان لے آئیں گے، لڑکے والے اپنا سامان لے آئیں گے۔ تو اگر عرف میں یہ چلتا ہے تو وہاں ایسا ہوگا، لیکن قرآن کے مطابق جو دیا ہے آپ نے تو وہ لڑکی کا ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ نے تحفے تحائف دیے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں اس میں، فیما، اس میں، افتدى، کہ عورت بدلہ دے کر چھٹکارا حاصل کرے، جسے خلا کہتے ہیں، کہ عورت کہتی کہ میں نے آپ سے اتنا حق مہر لیا تھا 2 لاکھ، تو میں تمہیں واپس کرتی ہوں، ٹھیک ہے، خلا، تو عورت بدلہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، بھی اس کے ساتھ، تلک حدود اللہ، تو یہ اللہ کی حدیں، فلا تعتدوها، تو آگے نہ بڑھو، ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے پھلانگے کا اللہ کی حدود کو، فاولئک، وہ لوگ، ہم الظالمون، ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اب ایک اور طلاق دے دی، 2 طلاقوں کا پہلے ذکر آ گیا، اب ایک اور طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، کہ حتیٰ، یہاں تک کہ تنکح زوجا غیر، کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور شوہر سے، مرد سے، ٹھیک ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بندہ، دوسرا بندہ طلاق دے، فلا جناح علیہما، پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، کہ ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ گمان کرتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو اسے کہتے ہیں حلالہ، یعنی کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، اس نے دوسرے مرد سے شادی کی ہے، وہ مرد چاہے اپنے پاس رکھ لے یا اس کو چھوڑ دے، جب چھوڑے گا تو اس کے بعد پھر پہلی بھی عدت گزارے گی، دوبارہ بھی اس نے عدت گزارنی، اس کے بعد پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں مرد طلاق دے دیتا ہے، بعد میں دونوں پچھتاتے ہیں، تو اگر تیسرا آدمی کسی شرط کے بغیر، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہاں میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں ایسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ نکاح کر لے، 2-4 دن کے بعد چھوڑ دے، تو جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو حلالہ کرتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ یہ اس شخص پر لعنت ہے جو اس نیت سے نکاح کرے کہ میں آج تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں، کل میں نے تجھے چھوڑ دینا ہے، یعنی نکاح کے وقت شرط یہ موجود ہو۔ اگر شرط موجود نہیں ہے، دل میں یہ ہے کہ ہاں میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اگر دونوں کی آپس میں بن گئی تو ٹھیک رہیں گے، عورت بھی راضی ہے تو ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر بعد میں ان کو یہ نیت ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے 4-5 بچے ہیں، وہاں دوبارہ جائے گی تو بچوں کی تربیت صحیح ہو پائے گی، تو اس کو علماء احناف نے جائز قرار دیا ہے۔ جو لعنت والا فرمان ہے وہ اس کے لیے جو شرط، نکاح میں شرط کا مرتکب ہو، اور نکاح میں شرط رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اس پر میری ویڈیو بھی ہے حلالہ سے متعلق۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں، یبینوا، اللہ بیان فرماتے ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، عالمون، جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائے، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، یعنی عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، ایک طلاق دی ہے، دوسری طلاق دی، عدت پوری ہو گئی ہے،
تم ان کو روک سکتے ہو کہ نیا نکاح کر کے پھر ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور سرحونی انہیں چھوڑ دو بمعروف بھلائی کے ساتھ، ان کو اب روکو نہیں، آپ نے طلاق دے دیے، عدت پوری ہو گئی، آپ روک نہیں سکتے۔ عدت عورت جو اپنے شوہر کے ہاں گزارے گی، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ہاں چلی جاتی، نہیں، شرعی طور پر وہ شوہر کے پاس گزارے گی، کیا پتہ ایک طلاق دی دوسری طلاق دی ہے تو بیچ میں وہ رجوع کر لے، ٹھیک ہے نا، یا غلطی مان لے، تو اس لیے وہ شوہر کے ہاں عدت گزارے گی۔ ولا تمسکون، انہیں مت روکو، درارن، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر ظلم کرو، ایسا نہ کرو۔ ومن یفعل ذلک، اگر کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ لینا ہے اس سے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ، اور مت بنو اللہ کی آیتوں کو ہزوا، مذاق، اللہ نے منع کر دیا تو رک جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں، علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، وما انزل، جو اتاری، علیکم تم پر، من الکتاب، کتاب، الحکمت، حکمت، یعظکم بھی، اللہ اس کے ذریعے تمہیں وصیت نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحو میر سے میں سبق ہمارا چل رہا تھا، پیچھے یہ جو ہماری اسماء عاملہ کا بیان تھا، اس میں ہم نے 3 اس کی جو 11 اس کی جو وہ قسمیں ہیں، اس میں سے ہم نے 3 قسمیں ہم نے اس کی پڑھ لی تھی۔ اب چوتھی قسم ہم پڑھ رہے ہیں اسماء عاملہ کی۔ اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال، اسم فاعل تو ہوتا ہے نا کرنے والا، کر رہا ہے، تو یہ بمعنی حال یا استقبال دونوں معنوں میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے اسم فاعل بھی، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، ضرب فعل، زید فاعل ہوتا ہے، تو اسم فاعل بمعنی بعض اوقات یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے کہ اسم فاعل ہوگا، اس کے بعد اس کا فاعل ہوگا، اسم فاعل کا فاعل ہوگا۔ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل، اس میں فرق ہے۔ فاعل ہوتا ہے جیسے ضرب زید، زید نے مارا، ٹھیک ہے، اور اس میں فاعل وہ جو ضارب، اس میں وہ جو صیغہ ہے ضارب ہے، ضارب، ناصر، قاتل، اسے کہتے ہیں اس میں فاعل، یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے بشرط کہ اپنے سے پہلے والے لفظ پر اس کا اعتماد ہو، ٹھیک ہے، یعنی فعل معروف والا امر اس وقت کرے گا اس سے پہلے ایک لفظ ہو جس کا اعتماد ہو، اس کا اس پر اعتماد ہو، اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہو سکتا ہے، اس میں فاعل سے پہلے مبتدا ہوگا تو اس میں فاعل فعل والا عمل کرے گا، یعنی جس طرح فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے اس کے بعد مفعول ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح عمل کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی ایسا لفظ ہو جس کا اس پر اعتماد ہو، اور جو فعل ہوتا ہے اس کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس میں فاعل کے لیے۔ مبتدا جس زید قائم ابو، زید مبتدا ہے، قائم اسم فاعل ہے، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، ابو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا قائم اسم فاعل کا، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی زید مبتدا کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی جو ہے وہ ترکیب۔ زید، یہ اب یہاں بتا رہے کہ اس کا جو اعتماد ہے مبتدا، زید ضارب ابو امرن، جس طرح فعل فاعل اور مفعول چاہتا ہے اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، زید مبتدا، ضارب اسم فاعل، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا نہیں، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بنے گا ضارب کا، اور امرن یہ مفعول بن جائے گا۔ ضارب اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہو کے پھر یہ خبر بنے گی زیدن کی، خبر بنے گی کس کی؟ زیدن کی۔ تو زید مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یا موصوف پر اعتماد ہو، جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرن، مررت میں گزرا برجل ایک آدمی کے ساتھ، تو یہاں رجل موصوف ہے، کیسا آدمی؟ ضارب مارنے والا ہے، ابوہ اس کا باپ، بکرن بکر کو، ٹھیک ہے، اس طرح یہاں بھی ضارب اس میں فاعل ہوگا، ابوہ اس کا فاعل، بکرن مفعول، اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر یہ صفت بن جائے گی رجل کی، رجل موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور، باہر جار کا جار مجرور ملیں گے، اس کا متعلق ہو جائیں گے مررتوں کے، مررت فعل بفاعل اپنے متعلقات سے مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا، خبریہ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں فاعل فعل والا امر کرتا ہے، شرط یہ کہ
ان کے اس سے پہلے ایسا لفظ ہو جس پر اس کا اعتماد ہو، اور پہلا کیا ہے وہ مبتدا، دوسرا موصوف، تیسرا موصول، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل سے پہلے موصول ہو تو اسم فاعل فعل والا عمل کرے گا۔ موصول جیسے جاءنی القوم ابو، جا فعل نی، ٹھیک ہے، نون جاءنی یا متکلم کی، ٹھیک ہے، آیا میرے پاس۔ الف لام یہاں اسم القائم، القائم، ٹھیک ہے، یہ اصل میں اسم فاعل قائم، الذی اسم موصول، قائم اسم فاعل، ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہو جائے گا قائم کا، قائم فاعل، فعل، قائم اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر ال جو ہے نا یہ الذی کے معنی میں ہے، تو یہ موصول ہے، اس کا یہ صلہ بن جائے گا، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا جا کا۔ آیا میرے پاس وہ شخص جو اس کا ابو کھڑا ہے، اس کے والد کھڑے ہیں۔ جانی الضارب ابو امرن، آیا میرے پاس وہ جس کا باپ مارنے والا تھا بکر کو، جا فعل، ٹھیک ہے، نی یا متکلم مفعول بھی، الضارب اسم فاعل، ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ضارب کا فاعل، بکر اس کا مفعول۔ الف لام جو ہے نا یہ الضارب، الف لام اسم موصول الذی کے معنی میں، الذی، اور ضارب اسم فاعل، ابو فاعل اور بکر مفعول سے مل کر الذی کا صلہ بنے گا، موصول جو ہوتا ہے نا اس کا صلہ ہوتا ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل بنے گا جا کا، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں موصول پر بھی اس کا اعتماد ہوگا تو یہ اس میں فاعل جو ہے وہ فعل والا عمل کرے گا، یا ذوالحال، ٹھیک ہے جی، جب اس میں فاعل سے پہلے ذوالحال ہوگا کوئی تو یہ فعل والا عمل کرے گا، جیسے جا آیا نی میرے پاس، ٹھیک ہے، زیدن زید، ٹھیک ہے، یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، جا فعل نی یہ مفعول بھی بن جائے گا، زیدن اس کا کیا بن جائے گا فاعل، اور یہ ذوالحال بھی ہے۔ راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ راکبن، ٹھیک ہے، غلامہ فرسن، ٹھیک ہے، کہ آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، حالت سواری میں تھا، غلامہ اس کا غلام، فرسن کس پر، اپنا فرس کہتے گھوڑے پر، ٹھیک ہے، نیچے 5 نمبر۔ اس مثال میں زید ذوالحال ہے جس پر راکبن کا اعتماد ہے، ٹھیک ہے جی۔ غلام اس کا کیا ہو جائے گا، غلام مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں اس کا فاعل، فرسن اس کا کیا ہو جائے گا مفعول، یہ بھی اسی طرح۔ یا حمزہ استفہام پر اس کا اعتماد، جیسے ضاربن زید امرن، حمزہ استفہام، ضاربن کیا ہو جائے گا اس میں فاعل، اور زیدن اس کا اسم ہو جائے گا، فاعل ہو جائے گا اس کا، اور امرن اس کا مفعول ہو جائے گا۔ یہ حرف نفی پر اعتماد، جیسے ما قائم زیدن، ما کیا ہے حرف نفی، قائم اس میں فاعل، زیدن اس کا فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں کیا بتایا، یہ بتایا کہ اس میں فاعل بمعنی حال یا مستقبل میں استقبال میں آتا ہے، اور اس وقت یہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی لفظ ہو جس پر اس کا اعتماد ہو، تو یہ پھر فعل معروف والا عمل کرے گا، کون، اس میں فاعل۔ ان تمام امثلہ میں ضاربن قائمن کا وہی عمل ہے جو ان کے ضرب اور کام کا عمل، جس طرح ضرب زیدن، ٹھیک ہے، ضرب زیدن امرن، جس طرح یہ کام کرتے ہیں یہ بھی ایسا ہی کام کرے گا، یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ 5ویں قسم ہے اس میں مفعول بمعنی حال استقبال، وہی طریقہ، وہ فعل معروف میں عمل کرتا ہے، یہ فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، بشرطے کہ اس کا اعتماد انہی اشیاء 6 چیزوں پر ہو، اشیاء 6 یہ جو بتائی تھی نا، اشیاء 6، اشیاء شے کی جمع اشیاء 6 چیزوں کے، مبتدا ہو گیا پہلا، اس کے بعد موصوف ہو گیا، اس کے بعد موصول ہو گیا، پھر چوتھا ذوالحال ہو گیا، 5واں حمزہ استفہام ہو گیا، اور 6واں حرف نفی ہو گیا۔ تو اس پر اس میں فاعل کا اعتماد ہوتا ہے، تو اس لیے فعل والا عمل کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح اس میں مفعول بھی جو ہے نا فعل مجہول والا عمل کرے گا، بشرطے کہ ان اشیاء پر اس کا کیا ہو، اعتماد ہو، ٹھیک ہے، ان اشیاء میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، تو وہ کیا، زید مضروب ابو، زید مبتدا، مضروب اسم مفعول، ابو مضاف الیہ، مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا بن جائے گا نائب فاعل، مضروب، ٹھیک ہے نا، فاعل ہوتا ہے معروف کا اور مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، تو مضروب اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر
یہ خبر بن جائے گی زید المبتدا کی، زید المبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ اس طرح امر موتن غلام زیدن، موتن اسم مفعول، غلام مضاف مضاف الیہ اس کے نائب فاعل، درہم مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بکر معلوم بنہ فاضل، ٹھیک ہے۔ خالد مخبر ابن امر فاضل، خالد مبتدا، مخبر اس میں مفعول، ابن اس کا فاعل، امر اس کا مفعول اول، فاضل اس کا مفعول ثانی۔ تو یہ جو مخبر اس میں مفعول ہے یہ فعل مجہول والا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، پھر اس کا مفعول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان مثالوں میں مضروب، موتن، معلوم و مخبر کا وہی عمل ہے جو ان کے افعال ضرب، اوتی، علم اور اخبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی وہی چیز آ گئی۔ چھٹی قسم ہے صفت مشبہ، اس کا جو عمل بھی اپنے فعل کی طرح ہوتا ہے مگر بشرط اعتماد مذکور، یعنی اعتماد مذکور، جس طرح 6 چیزیں پیچھے ہم پڑھے ہیں، مبتدا اور موصوف اور موصول، حرف استفہام، نفی، اسی طرح صفت مشبہ سے پہلے بھی اگر یہ چیزیں آئیں گی تو وہ صفت مشبہ بھی اپنے فعل والا عمل کرے، جس طرح زید حسن غلام، زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، غلام مضاف، ہو ضمیر مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ حسن کا فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں حسن کا وہی عمل ہے جو اس کے پہلے حسنا فعل کا ہے، یعنی یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس میں تفضیل نہیں، صفت مشبہ، صفت مشبہ۔ اس کے بعد آئے گا اس میں تفضیل، یہ انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے، یہ بہت عام چیز ہے یہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدرس التاسع والعشرون، 29 20 29واں سبق، انشاء العربیہ۔ اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں، یہ 7 دن جو مکمل ایک ہے نا، اس کو ہفتہ کہتے ہیں۔ تو الجمعہ جمعہ، السبت سنیچر یعنی ہفتے کا دن، الاحد اتوار، ایک تو پورا ہفتہ ہوتا ہے، ایک جمعے کے بعد جو دن آتے ہفتہ، وہ السبت وہ سنیچر یعنی ہفتے کا دن، الاحد اتوار، الاثنین پیر، الثلاثاء منگل، الاربعاء بدھ، الخمیس جمعرات، امسی گزشتہ کل، غدن آئندہ کل، بعد غدن پرسوں آنے والا پرسوں، قبل امسن گزشتہ پرسوں یعنی آج اگر جو ہے وہ جمعہ ہے تو پیچھے جو ہے یعنی کہ بدھ۔ اچھا، ایون کون سا، متا کب، فی الاسبوع ہفتے میں 7 ایام 7 دن ہوتے ہیں، الیوم الاول پہلا دن ہو الجمعہ جمعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمان جمعہ، والیوم الثانی دوسرا دن ہو السبت ہفتے کا دن ہوتا ہے، والیوم الثالث اور تیسرا دن ہو الاحد اتوار ہوتا ہے، والیوم الرابع چوتھا دن ہو الاثنین پیر ہوتا ہے، والیوم الخامس پانچواں دن ہو الثلاثاء منگل ہوتا ہے، والیوم السادس چھٹا دن ہو الاربعاء وہ بدھ ہوتا ہے، والیوم السابع ساتواں دن ہو الخمیس کیا ہوتا ہے جی، وہ جمعرات کا ہوتا ہے۔ الجمعہ تو عید المومنین، جمعہ مومنوں کی عید ہے، الجمعہ تو یوم العطلۃ للمومنین، جمعہ مسلمانوں کی چھٹی کا دن ہے، پہلے ہوا کرتا تھا اب ختم ہو گیا، جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس وقت جمعہ چھٹی کا دن تھا۔ ولد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پیدا ہوئے یوم الاثنین پیر کے دن، امسی کل، کان تھا یوم السبت، ٹھیک ہے، کل ہفتے کا دن تھا، غدن ہو جائے گا آئندہ کل یوم کل، احد کیا ہو جائے گا، اتوار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قبل امسی پرسوں، کان یوم الجمعہ جمعے کا دن تھا، یعنی کل اس سے پہلے جو جمعے کا دن تھا، وبعد یوم وبعد غدن پرسوں آنے والے یوم یکون ہو جائے گا یوم الثلاثاء منگل والا دن، ٹھیک ہے۔ ایو یوم ھذا آج کون سا دن ہے، ھذا یوم الاربعاء آج بدھ کا دن ہے۔ ایو یوم کان امسی آج کل کون سا دن تھا، امسی کل، کان تھا یوم الاحدی اتوار کا دن تھا، ایو یوم یکون غدا، ٹھیک ہے نہیں، کل کون سا دن ہوگا، ٹھیک ہے، ایک تو تھا امسی یعنی گزرا کل، اور آنے والا کل کون سا دن ہوگا، غدن یوم یکون ہو جائے گا یوم الثلاثاء منگل ہو جائے گا۔ زید یذهب الی مدرسۃ، زید اپنے مدرسے کی طرف جاتا ہے، کل ہر روز، الا مگر یوم الجمعہ جمعہ کے علاوہ ہر روز مدرسے جاتا ہے۔ انا اذهب الی کراچی، میں کراچی جا رہا ہوں یوم السبت ہفتے والے دن۔
والدی میرے والد یرجع لوٹیں گے من ملتان ملتان سے یوم الاربعاء بدھ کے دن میرے والد ملتان سے لوٹیں گے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے ترمرین کم یومن فی الاسبوع ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ فی الاسبوع ہفتے میں 7 ایام 7 دن ہیں. یہ عربی سے آپ نے اردو کرنی ہے اور نیچے ہے اردو سے آپ نے عربی کرنی ہے. تو آپ نے ضرور اپنے گروپس میں یہ لکھیں, اس کی پریکٹس کریں, اس کا آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. قانون شریعت. قانون شریعت ہم یہ پڑھ رہے تھے, پہلے اس سے پڑھا ہے, نماز کے اوقات پڑھے, پھر مستحب اوقات پڑھے. اب یہ کہ مکروہ اوقات کون سے ہیں. ٹھیک ہے, سورج طلوع, غروب, نصف نہار, یہ 3 وقت نماز پڑھنے کے لیے مکروہ ہیں. نہ فرض پڑھ سکتے, نہ واجب, نفل کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. جب سورج, یہ طلوع سے کیا مراد ہے, یعنی طلوع سے مراد سورج کا کنارہ نکلنے سے لے کر پورا نکل آنے کے بعد. ٹھیک ہے, یہ بالکل نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور اس وقت تک جب آنکھ چندھیا نہ جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ تقریباً کوئی 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے سے, جیسے پہلی کرن سے لے کر 20 منٹ تک کوئی نماز, نہ فرض, نہ واجب, نہ نفل, کچھ نہیں پڑھنا ہوتا. اور نصف النہار کے وقت بالکل جب سورج اوپر ہو, سر کے اوپر ہو, اس وقت جو ہے وہ منع ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم ٹیبل آپ کو مل جائے گا کہ نصف النہار کا ٹائم کتنا ہوتا ہے. نیچے انہوں نے طریقہ کار لکھا ہے, اگر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کب سے سورج نکلتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے, اور اس کے جو بیچ والا ٹائم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, نصف النہار ہوتا ہے. یہ تحقیق خود اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, لیکن آسانی کے لیے ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہیں, اپلیکیشنز ہیں, اس پہ ہم دیکھ کے اپنے نماز کے اوقات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. علم التوقیت کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ علم التوقیت. میں نے تھوڑا بہت سیکھا تھا, لیکن پھر بعد میں نے جو جس بھائی سے سیکھنا تھا وہ اس کو ٹائم نہیں ملا. ہفتے کے دن جانا ہوتا تھا, چھٹی ہوتی تھی, تو کراچی میں فیضان مدینہ میں وہ بھائی سکھاتے تھے, تو وہ مصروف ہوتے تھے, کبھی آتے کبھی نہ آتے. تو کوشش تو بڑی ہوتی تھی کہ ان سے یہ علم بھی سیکھ لیا جائے, لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے وہ ٹائم نہ دے پائے ہمیں. خیر, بس اب آسانی ہو گئی. انہوں نے یہ جو دعوت اسلامی کا کیلنڈر جو بنا ہوا ہے اس بھائی نے بنایا ہے, جو کچھ دن میرے استاد رہے ہیں. تو چلیں اچھا آگے ان اوقات میں یہ فرماتے ہیں کہ ذکر و اذکار کرتا رہے. ٹھیک ہے, کن 12 وقتوں میں نفل پڑھنا منع ہے. ٹھیک ہے, صبح صادق سے لے کر جب صبح صادق ہوگی اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھیں گے, صرف سنتیں فجر کی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور اقامت کے وقت آپ نفل نہیں پڑھیں گے. جب نماز کی اقامت ہو گئی آپ نفل نہیں پڑھیں گے. ہاں, فجر کی اقامت ہو گئی اور دور آپ کھڑے ہیں مسجد کے کونے میں جہاں امام کی آواز نہیں آ رہی, وہاں سنتیں پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں فرض کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, تو پھر آپ پڑھ لیں. لیکن اگر مسجد میں چھوٹی اور آواز آ رہی امام کی, تو آپ فرض میں ہی شامل ہوں. حضرت ابن عمر جب دیکھتے تھے کہ نماز فجر شروع ہو گئی تو ساتھ میں حضرت حفصہ جو آپ کی سسٹر تھی ان کے گھر چلے جاتے تھے, وہاں پھر سنتیں پڑھ کے فوراً پھر مسجد میں نماز میں شامل ہوتے تھے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود بھی ایسا کرتے تھے, کونے میں جا کے مسجد میں سنتیں پڑھتے تھے, ادھر نماز ہو رہی ہے فجر کی, کیونکہ سنتوں میں زیادہ ترغیب ہے اس لیے یہ کرتے تھے. ویسے باقی جو سنت ہے اس میں جیسے اقامت ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے, نماز میں شامل ہو جانا ہے. آگے نماز عصر پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کی نماز کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. اور اس میں بخاری میں بھی روایات ہیں کہ صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد جو وہ نفل پڑھتے تھے, اس کے بارے میں ابن شاہین کی کتاب ہے کہ وہ حدیث اب منسوخ ہو چکی ہے. علامہ سعیدی نے اسے اختلاف کیا ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اہل حدیث حضرات نے اس کو معمول بنایا, لیکن بخاری میں حدیث ہے حضرت انس سے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا. ہم پڑھتے تھے ستونوں کے پیچھے اور آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھے, اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے. اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تم اس کو کہیں معمول نہ بنا لو. اب جو حدیث میں, جس حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس کو معمول نہ بنا لو, اسی چیز کو وہابی نے معمول بنا لیا ہے کہ بھی مطلب اذان کے بعد یہ کھڑے ہو کے سارے جو نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, بھائی نبی علیہ السلام کہہ رہے اس کو معمول نہ بنا لو, کبھی کبھار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو کیا کر لیا ہے, معمول بنا لیا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے, یہ مغرب کے وقت کے ٹائم, کتاب السلام ہے. ٹھیک ہے, کتاب الاوقات میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ. جو ہم پڑھیں گے نا مشکات عنقریب, تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اچھا, عین خطبہ کے وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, چاہے وہ عید کا ہو یا کسوف کا ہو. جمعہ کی سنتیں شروع کر دیں, امام خطبہ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو 4 رکعتیں مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, اور عیدین کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھے جا سکتے, چاہے گھر میں چاہے مسجد میں. ٹھیک ہے,
عید کی نماز کے بعد آپ نفل مکروہ ہے مسجد میں عیدگاہ میں، لیکن گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی عید سے پہلے آپ کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے، عید کے بعد گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں یا عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عرفات میں، یعنی وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جس وقت نفل پڑھنا منع ہے، عرفات میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے بیچ میں بھی نفل پڑھنا منع ہے۔ مزدلفہ میں مغرب عشاء جو ملا کے پڑھتے ہیں اس کے بیچ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کا وقت تنگ ہے تو آپ فرض پڑھنے بجائے کہ آپ نفل بھی پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی ہے۔ جس بات سے دل بٹے اس کو دور کر سکتا ہو تو اسے دور کر کے پھر نماز پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ نے پڑھ لیں۔ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر بلا کراہت ہیں، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں بالکل مکروہ نہیں ہیں۔ یہ آپ نے یہ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہیں، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں یہ بالکل مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیا، آگے ہوگا انشاءاللہ اذان کا بیان۔